والشكر لمن صبر حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولى الآن كما كان ولم بلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى لا ظل ولا والد لا عم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى ألا أول والآخر والزاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوال سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. نہایت ہی قابل احترام معزز علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور نونہالان وطن، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے علاقہ کی اس خوبصورت مسجد میں اپنے خوبصورت میزبانوں محترم جناب ڈاکٹر اعجاز صاحب، جناب قاری انور صاحب، ان کی دعوت پر اور آپ تمام انتظامیہ اور اس کے احباب کی پرخلوص محبت سے یہاں پر موجود ہوں اور آپ سے محو گفتگو ہوں. باقی ٹھیک چل رہا ہے، ایک کو تھوڑا کم اور میں اپنے مہمان کا بھی جس کو دعوت دی تھی نعت کے لیے ان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ ان کو انشاءاللہ میں نے عرض کی ہے کہ میرے بعد وہ حاضری پیش کریں گے، چونکہ مجھے سفر کرنا ہے اور سفر کی وجہ سے میں نے ان سے کچھ وقت جو ہے ایکسچینج کیا ہے، ایکسچینج آگے پیچھے کر لیا تھوڑا سا. اللہ ان کو بھی جزائے خیر. دوستان عزیز، قرآن کی جو آیت پڑھی ہے اس کو سامنے رکھیے گا، پوری تقریر اسی کے گرد گھومے گی. لقد من اللہ علی المؤمنین. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے اس آیت میں کہا کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا مومنوں پر. سبحان اللہ. کن پر کیا؟ مومنوں پر. مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا، کافروں کا ذکر نہیں کیا، انسانوں کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ہمارے نبی کی آمد سے جو احسان ہوا ہے وہ صرف مومنوں پر نہیں ہوا، مسلمانوں پر بھی ہوا ہے، کافروں پر بھی ہوا ہے، وہ یہودیوں پر بھی ہوا ہے، عیسائیوں پر بھی ہوا ہے. یہ تو انسان ہے، اللہ کا نبی جو دنیا میں آیا ہے تو اس کا احسان فرشتوں پر بھی ہوا ہے. یہ مومنوں کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ یہ نقطہ پیش کر کے آگے چلوں گا. اللہ کہتے ہیں کہ مومنوں پر احسان کیا، یعنی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں پر احسان کیا جب ان میں اپنا رسول بھیجا. جب ان میں اپنا رسول بھیجا. آپ سب جانتے ہیں جو کلمہ نہ پڑھے وہ مومن نہیں ہوتا. حضرات بہت قیمتی سی گفتگو ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے محدود سے وقت میں کروں، اس لیے آپ بیدار رہیے گا.
اہل ایمان انہیں کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ مومن نہیں ہوتا۔ حضور کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں نبی کو بھیجا۔ آپ سب جانتے ہیں حضور قریش میں آئے، ابو جہل بھی قریشی ہے، ابو لہب بھی قریشی ہے، ولید بھی قریشی ہے، عتبہ بھی قریشی ہے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ مومن نہیں بنے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ مومن نہیں بنے۔ جب یہ مومن نہیں بنے تو اللہ نے ان پر احسان بھی نہیں کیا، ان پر اللہ نے احسان بھی نہیں کیا۔ لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ پڑھ کے بن گئے مومن، اور جو بن گئے مومن اللہ کہتے ہیں میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اب ایقان و یقین سے سنیے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مومن نہیں، جس نے پڑھ لیا وہ مومن ہے، اور اتنا پکا مومن ہے آج کوئی اس کو مومن مانے یا نہ مانے میرا اللہ اسے مومن کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئیے جی، کوئی مانے یا نہ مانے میرا اللہ اسے مومن کہہ رہا ہے۔ یہاں تو مومن ہونے کی اپنی اپنی نشانیاں ہیں، کوئی کہتا ہے میں مومن، کوئی کہتا ہے میں مومن۔ اس سے پوچھو بھائی تو کیوں مومن؟ وہ کہتا ہے کہ میں چٹا چولا پایا میں تاں مومن۔ کوئی کہتا ہے میں کالا چولا پایا میں تاں مومن۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے فیروزے کی انگوٹھی پہنی میں تاں مومن۔ دوسرا آتا ہے کہ میں عقیق پایا ہے میں تاں مومن۔ ایک آکیا کہ میں ہاتھ وچ کڑا پایا ہے تاں مومن۔ تو دوسرے آکیا میں گل وچ گانا پایا ہے تاں مومن۔ ایک آکیا کہ میں نیلا جھنڈا لایا ہے، لال جھنڈا لایا ہے تاں مومن۔ تو دوسرے آکیا کہ میں کالا جھنڈا لایا ہے تاں مومن۔ میں کیا نہ جھنڈیاں والے مومن، نہ چٹے جھنڈے والے مومن، نہ کالے والے مومن، او مومن جنہوں رب آکیا کہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تم ہو یا نہیں ہو خدا جانے، تم جانو، تمہارے فلسفے جانے، لیکن جسے رب نے کہا مومن وہ وہی ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور ان کو جو ایمان کا درجہ ملا۔ دینے والا میرا خدا ہے، وہ میرا قادر رب ہے، جس کو چاہے مومن بنائے، جس کو چاہے مسلم بنائے، جس کو چاہے صحابی بنائے، جس کو چاہے تابعی بنائے، جس کو چاہے غوث بنائے، جس کو چاہے قطب بنائے، جس کو چاہے ولی بنائے، جس کو چاہے امام بنائے، جس کو چاہے مسلم بنائے، جس کو چاہے مومن۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب قادر ہے، ہر ایک شے پہ قادر ہے میرا خدا۔ وہ کرتا ہے ہر ایک نعمت عطا، اسی کا ہے ہر ایک شے میں ظہور، اسی کا ہے ہر ایک منظر میں نور۔ کہ یہ کن سے تخلیق کون و مکان، اسی نے سجائی ہے بزم جہاں۔ بدیع السماوات والارض ہے، کرشمہ ہے قدرت کا ہر ایک شے۔ وہی سب کی کرتا ہے صورت گری، مصور ہے باری ہے وہ ذات ہی۔ دیا اس نے انسان کو فہم و ذکا، دکھایا بھلا اور برا راستہ۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اطاعت کے لائق وہی ذات ہے۔ اسی کے ہے قبضے میں موت و حیات، وہی رنج و غم سے ہے دیتا نجات۔ نہیں اس کا کوئی شریک و سہیم، وہ حی و قیوم وہ ذات قدیم۔ وہ مالک ہے سب کا جو چاہے کرے، اسی کی ہے قدرت کے سب سلسلے۔ وہ کرتا ہے سب کی دعائیں قبول، کھلاتا ہے بنجر زمینوں میں پھول۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے بھائی، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ کیا خیال ہے؟ بیداری کا ثبوت دے ذرا، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے یا نہیں؟ کس لیے اس کی مرضی ہے؟ کیونکہ وہ قادر ہے۔ کیا ہے؟ قادر ہے، ہر ایک شے پہ قادر ہے میرا خدا۔ وہ کرتا ہے ہر ایک نعمت عطا، اسی کا ہے ہر ایک شے میں ظہور، اسی کا ہے ہر ایک منظر میں نور۔ کہ یہ کن سے تخلیق کون و مکان، اسی نے سجائی ہے بزم جہاں۔ بدیع السماوات والارض ہے، کرشمہ ہے قدرت کا ہر ایک شے۔ وہی سب کی کرتا ہے صورت گری، مصور ہے باری ہے وہ ذات ہی۔ دیا اس نے انسان کو فہم و ذکا، دکھایا بھلا اور برا راستہ۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اطاعت
اطاعت کے لائق وہی ذات ہے، اسی کے ہے قبضے میں موت و حیات، وہی رنج و غم سے ہے دیتا نجات، نہیں اس کا کوئی شریک و سہیم، وہ حی و قیوم، وہ ذات قدیم، وہ مالک ہے سب کا جو چاہے کرے، اسی کی ہے قدرت کے سب سلسلے، وہ کرتا ہے سب کی دعائیں قبول، کھلاتا ہے بھنجر زمینوں میں پھول، ہے اس ذات کو علم ہر بات کا، وہ سینوں کے رازوں سے ہے آشنا، سمجھ آ سکے کیسے قدرت کے راز، کہاں کوئی سمجھا ہے فطرت کے راز، نشان اس کی قدرت کے ہیں بے شمار، ہے شاہد زمانے کے نقش و نگار، سفینوں کو ساحل پہ لاتا ہے وہ، نشان عافیت کے دکھاتا ہے وہ، کیا مسخر کیے اس نے شام و سحر، دیا ہے جہاں کو بھی صبح و سحر، اور حدود خرد سے ہے بالا وہ ذات، رقم کیا کرے کوئی اس کی صفات، ہر ایک شے سے اعلیٰ ہے میرا خدا، ہر ایک شے سے بالا ہے میرا خدا، کیا ہم میں مبعوث پیارا نبی، وہ عرشوں کا تارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، کیا ہم نے مبعوث پیارا نبی، یکایک کھلا رحمت حق کا باب، نگاہوں نے دیکھا حسین انقلاب۔ سبحان اللہ۔ وہ ربیع الاول اصل میں گزر گیا ہے اور آپ کے موضوع مجھے یاد ہے، اس لیے میں تھوڑا سا ذرا ذکر کر کے نا ان کی ولادت کا پھر آگے آنا چاہتا ہوں۔ یکایک کھلا رحمت حق کا باب، سبحان اللہ۔ کھلا یا کھلنا ہے ابھی؟ بولیے بولیے، کھلا یا کھلنا ہے ابھی؟ کھلا ہے۔ آپ کے اکثر جلسوں پہ لکھا ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ، لکھا ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش، پیدائش، تخلیق، بعثت، جنم، برتھ یعنی پیدا ہونا، میلاد مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کی ولادت۔ سبحان اللہ۔ توجہ محبت سے، سبحان اللہ۔ میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد نبی یعنی نبی کی ولادت، نبی کا میلاد۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کا میلاد ہو گیا ہے یا ہونا ہے؟ ہو گیا ہے۔ ہو گیا ہے یا ہونا ہے؟ تو پھر عنوان یہ ہونا چاہیے مقصد میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ محفل میلاد مصطفیٰ، تذکرہ میلاد مصطفیٰ۔ اب میلاد نہیں ہو سکتا چونکہ جو میلاد وہاں ہوا ہے جہاں پہ مکہ اور کعبہ ہے، جو میلاد وہاں ہوا ہے جہاں پہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو میلاد وہاں ہوا ہے جو جناب عبد المطلب کی بستی ہے، جو میلاد وہاں ہوا ہے جو جناب عبداللہ کی بستی ہے، جو میلاد وہاں ہوا ہے جو جناب آمنہ کی بستی ہے، وہ میلاد کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ جو میلاد مکہ میں ہوا ہے نہ اس سے پہلے کائنات میں کوئی ایسا میلاد ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسا میلاد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میلاد وہی ہے جو مکہ میں ہوا۔ اب جو ہوتا ہے وہ میلاد نہیں، وہ تذکرہ میلاد ہوتا ہے، وہ مقصد میلاد ہوتا ہے، وہ محفل میلاد ہوتی ہے، وہ پیغام میلاد ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ میلاد ہو رہا ہے، اب یہ دیکھنا ہے جس کا میلاد ہوا ہے وہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، محفل میلاد النبی، زندہ باد، مقصد میلاد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مقصد میلاد پہ اونچی کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اونچی کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مقصد کیا ہے؟ توجہ، مقصد کیا ہے؟ مقصد بتاتا ہوں آپ کو، چونکہ میلاد پڑھا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا۔ بے شک۔ سمجھے کچھ آپ؟ جو میلاد میرے نبی کا ہوا اب دوبارہ ہوگا؟ نہیں۔ بتائیے، یا اماں آمنہ سے دوبارہ میلاد ہوگا؟ عبداللہ سے ہوگا؟ حضور کی دوبارہ پیدائش ہوگی؟ یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ جو پیدائش مصطفیٰ کی ہوئی ہے، نہ آپ سے پہلے ہوئی ہے نہ آپ کے بعد ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے جس کا میلاد ہوا ہے وہ کیسا ہے۔ الحمد سے والناس تک شام ڈھلی ہے، ہر لفظ کے دل میں تیری قندیل جلی ہے، کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا، قرآن تیرے مالا رسالت کی گلی ہے، یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ، والتین تیرے گھر کے قسم کھا کے پلی ہے، والنجم میری جان تیرے ماتھے کا ستارہ، واللیل تیری زلف کے کنڈل میں ڈھلی ہے۔ جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی، جس کو تیرے درشن کی لگن ہے وہ ولی ہے، اس شخص کی تربت میں اندھیرا نہیں ہوتا جس شخص کو نسبت میرے آقا کی ملی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ،
عظمت صحابہ، شان اہل بیت، مولانا فیصل آزاد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ دوستو بس اتنا بتائیے، میلاد ہونا ہے یا ہو گیا؟ ہو گیا، ہو گیا نا؟ ہو گیا۔ جب میلاد ہو گیا اس کے تذکرے ہوں گے اور قیامت تک ہوں گے۔ جب میلاد ہوا ہے تو مطلب کہ پھر انقلاب بھی ہوا ہے۔ بے شک بولے نا بھائی، جب میلاد ہوا ہے تو پھر انقلاب بھی ہوا ہے۔ یہی تو انقلاب ہے کہ جب حضور کا میلاد ہوا، جو تھا وہ نہ رہا، بے شک جو تھا وہ نہ رہا، وہ نہ رہا، جو آیا وہ ہمیشہ رہا۔ جو تھا ابو جہل تھا، نہ بولو بولو رہا، بولو، نہ رہا، ابو لہب تھا، نہ رہا، عتبہ تھا، نہ رہا، ولید تھا، نہ رہا، نہ رہا۔ جو حضور سے پہلے تھے نہ رہے، جو حضور نے بنائے تھے وہ آج بھی قائم ہیں اور قیامت تک قائم و دائم رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ کیسا نبی پیدا کیا؟ اب سنیے گا ذرا، ولادت، پیدائش، تخلیق، وہ کیسا نبی ہے جس کی ولادت ہوئی؟ ایسی نایاب ولادت، ایسی نایاب تخلیق نہ کائنات میں پہلے ہوئی تھی نہ اب ہوگی، کہ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد میرے رب نے وہ سانچہ توڑ دیا جس میں محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا تھا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ شام ہو یا سحر، دن ہو یا رات ہو، جب کہیں ذکر خیر الانام آ گیا، شوق سے ہر ملک عرش سے فرش پر ذکر سننے بسط احترام آ گیا۔ ساقیے حوض کوثر کے دربار میں جب کوئی تشنہ لب تشنہ کام آ گیا، میرے سرکار کی چشم رحمت اٹھی اور کوثر کا لبریز جام آ گیا۔ اللہ اللہ روئے پیارے نبی، شرح روئے نبی سورہ والضحیٰ، اور واللیل ہے شرح زلف دوتا۔ ان کی تعریف میں، ان کی توصیف میں خالق دو جہاں کا کلام آ گیا۔ یوں تو آئے جہاں میں بہت انبیاء، آپ جیسا مگر ان میں کوئی نہ تھا۔ نور ہی نور برسا ہر ایک چیز پر، جب ستاروں میں ماہ تمام آ گیا۔ یہ ہے میرے نبی کا ولاد۔ یہ کیا ہے میرے نبی کا میلاد؟ ولادت یعنی آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا میلاد ہوا۔ یہ سب سے بڑھ کر اور سب سے خوبصورت میلاد تھا۔ حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا، ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا۔ حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی، دیکھتی کر زلیخا جمال آپ کا۔ بھائی جان میلاد ہو گیا یا ہونا ہے؟ ہو گیا، محبت سے، محبت سے ہو گیا، ہو گیا ہے۔ اب جو ہوا ہے اس کو دیکھیے وہ کیسا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا، سبحان اللہ، حسنین کریمین کے نانا، سبحان اللہ، علی المرتضیٰ کے استاد پیر خسر، سبحان اللہ، لٹرلی سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگتا ہے تمہیں رشتہ داریاں اچھی نہیں لگتی؟ سبحان اللہ، لڑائیاں تو نہیں کرتے رشتہ داروں ناظرین؟ سبحان، دیکھیے نا ذرا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا سبحان اللہ، سیدہ زینب و رقیہ و کلثوم کے بابا، سبحان اللہ، نہیں پوری طرح سے نہیں آئی آواز۔ سبحان اللہ، میں نے پہلے صرف اس ذات کا نام لیا تھا جن کا نام لے کر آپ اکثر گفتگو کرتے ہو۔ میں نے کہا ان کا بھی نام لے دوں جن کا نام ہم سنی بھی کم لیتے ہیں، سبحان اللہ، اس لیے میں نے چاروں کا نام لے دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ، زینب، رقیہ و کلثوم کے بابا، حسن و حسین و محسن و شبیر و شبر و مشبر کے نانا، سبحان اللہ، صدیق و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و اویس و بلال و صہیب و عدی و کے سردار و سرکار، سبحان اللہ، رومیوں، سعدیوں، جامیوں، بصریوں، بصیریوں اور میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے نبی۔ سبحان اللہ، میں ذرا طویل نہیں کر رہا تھا کہ مجھے باتیں کافی ساری کرنی ہے اپنے وقت میں۔ اس نبی کو دیکھیے ذرا، اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں لواہی زلیخا لو رأین جبینہ، ایسا کمال بنایا نا میرے اللہ نے، ایسا کمال بنایا۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو، سب کہتے ہیں رحمت اللہ، رحمت اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ حسن کی، جمال کی زیادہ باتیں لکھنا میرے مزاج کے موافق نہیں ہے، لیکن جب حسن رسول کی بات آئی تو میرے قلم نے خود بخود حرکت کی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج بڑا الگ تھا۔
وہ اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ قلم نہیں اٹھاتے تھے، لیکن جب حسن محمد کی بات آئی نا تو حضرت تھانوی نے قلم اٹھایا اور کمال اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، حوالہ دیا ہے حضرت عائشہ کا، حضرت عائشہ کہتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن القطع بالقلوب علی الید، فرمایا سیدہ عائشہ نے کہا اے زلیخا، جانتے ہو زلیخا کو؟ اے زلیخا تو نے اور زنان مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی لأثرن القطع بالقلوب علی الید تو پھر انگلیاں نہ کاٹتی، چھریاں اپنے سینوں پہ چلا لیتی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ۔ یعنی کچھ تو ایسا ہے نا کہ ایک خاتون دوسری خاتون کو چیلنج کر رہی ہے، کچھ تو ایسا ہے کہ میری دیکھیں اماں عائشہ بڑے عجیب مزاج کی خاتون ہیں، ہمارے پاس جو علم آیا ہے اس میں سے 50% علم حضرت سیدہ عائشہ کی مرہون منت ہے۔ سبحان اللہ۔ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چیلنج کر رہی ہیں کہ اگر زلیخا دیکھتی تو حضرت تھانوی نے کیا لکھا ہے، دوستوں ذرا شوق و ذوق سے سنیے۔ حضرت تھانوی وہ ہیں جن کی زندگی لکھنے سے عبارت ہے، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، آپ کے بعد علامہ اقبال کو حکیم الامت کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ۔ اس بر صغیر میں پہلا حکیم الامت کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی، اور اس کے بعد دوسرے حکیم الامت کون ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، اے زلیخا اگر تو میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو فرمایا کہ پھر اپنی انگلیاں کٹوانے کے بجائے چھریاں تمہارے دل پہ چل جاتی۔ تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محمد فاروق معاویہ، زندہ باد۔ حضرت مولانا محمد ابو بکر فاروقی، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل کے بجائے ابھی تفصیل کی طرف آ جائیں جلدی جلدی، جو کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو کیوں چیلنج دیا سیدہ عائشہ نے کہ کچھ تو ایسا ہے میرے نبی میں، ہے یا نہیں ہے؟ جھوم کے بولیں کچھ تو ایسا ہے میرے نبی میں، کچھ تو ایسا ہے کہ سیدہ عائشہ کو چیلنج کرنا پڑا، زلیخا تو اگر میرے نبی کو دیکھتی لأثرن القطع بالقلوب علی الید، انگلیاں نہ کٹواتی بلکہ اپنے سینے پہ چھری چلاتی۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، فرمایا حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ حسن جو اللہ نے یوسف کو دیا، ایک وہ حسن جو اللہ نے محمد کو دیا۔ بولتے رہنا آپ کی ذمہ داری ہے، الفاظ آپ کی گود تک، آپ کے کانوں تک، آپ کے دل تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا حسن کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حسن جو یوسف کو ملا، ایک وہ حسن جو محمد کو ملا۔ جو ملا ہے یوسف کا حسن وہ ایسے تھا جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے، جب آپ سورج کو دیکھتے ہو اچانک آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آپ سے دوبارہ سورج دیکھا نہیں جاتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ موٹر سائیکل چلاتے سورج کو دیکھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آیا، آپ گر بھی سکتے ہیں، چوٹ بھی لگ سکتی ہے، آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ایسا حسن ہے جو انسان کو متحیر کر دے، جو انسان کو حیران کر دے، جو انسان کو پریشان کر دے، انسان دیکھے تو کہے ہائے کتنا ہنسی ہے، انسان دیکھے تو کہے واہ کتنا ہنسی ہے، انسان دیکھے تو کہے آئے ہائے کیا خوبصورت بنایا ہے، انسان دیکھے تو کہے سبحان اللہ، انسان دیکھے تو کہے ماشاء اللہ، انسان دیکھے تو کہے ارے ایسا ہنسی تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا یہ حسن حضرت یوسف کو ملا تھا، جنہوں نے اچانک دیکھا متحیر ہو گئی، جنہوں نے اچانک دیکھا آنکھیں چندھیا گئی، جنہوں نے اچانک دیکھا پریشان ہو گئی، جنہوں نے اچانک دیکھا تو کہنے لگی ماحاشا للہ، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اور وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی۔ تو پتا چلا حسن کی حقیقت دیکھ کر انگلیاں نہیں کٹوائی بلکہ حسن کا ظاہر دیکھ کے انگلیاں کٹوائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وقت کم ہے تو میں نے بات کو اسی طرح کور کرنا ہے کہ حسن کا باطن دیکھ کے نہیں کروائی، حسن کا ظاہر دیکھ کے کروائی ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، اپنے مزاج کے خلاف جا کے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں اگر لوگ سوال کریں اگر یوسف کا حسن اتنا اعلیٰ ہے تو تمہارے نبی کا حسن کتنا ہے، کوئی مثال تم بھی تو دکھاؤ کہ یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کٹی ہو، تمہارے نبی کو دیکھ کے بھی کسی نے انگلی کٹائی ہو۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں جو حسن متحیر کرے وہ انگلی کاٹتا ہے، جو حسن محبوب بنائے وہ دلوں کو کاٹ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ادھر دیکھنے والے متحیر ہو گئے، پریشان ہو گئے اور دیکھ کے کہا واہ، انگلی پہ چھری چل گئی۔ اور جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ کا حسن کیا تھا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سراجا وہاجا، سبحان اللہ، سراجا وہاجا، چمکدار سورج، یہ ہے حضرت یوسف کا حسن، سراجا وہاجا۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی تو کیا کہا، سراجم منیرا، سبحان اللہ، سبحان سراجم منیرا، محبت سے سراجم منیرا، منیرا وہاجا، شعلہ مارتا ہوا، چمکتا ہوا، دیکھنے والا دیکھے چندھیا جائے، دیکھنے والا دیکھے بے ہوشی کی طرف چلا جائے، دیکھنے والا دیکھے متحیر ہو جائے۔ اور ادھر کیا ہے، سراجم منیرا، دیکھنے والا دیکھے دیکھتا رہ جائے، اتر جائے اس کے دل میں۔ اور ایسا حسن بنایا، اس قامت زیبا میں عجب حسن ڈھلا ہے، شیدا رخ سرور پہ ہنسی چاند ہوا ہے، مہتاب میں خورشید میں ہے ان کا ہی جلوہ، جو پھول ہے خوشبو محمد میں بسا ہے ایسی عیاں روح مبارک کی تجلی، ان کا رخ انور ہے کہ قرآن کھلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ بس بھائی دوستو اگلے جملے عرض کرتا ہوں، مہمان آئے ہیں، ایسا تو کوئی آیا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، آپ سو جاؤ سبحان اللہ، ویسے بھی میرے دوست آ گئے ہیں، مجھے اب کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم خود سنا لیں گے۔ ایسا تو کوئی پیارا بھی نہیں سبحان اللہ، ہے بھائی کوئی؟ نہیں، فروخی صاحب دونوں دوست آئے ہیں، مجھے آگے سفر ہونا ہوتا نا تو میں نے آپ کا وقت لے لینا تھا تھوڑا سا، لیکن آج نہیں لوں گا وقت، آج بس ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھ پہ رحم کریں اور ہم مل کے ان پہ رحم کریں۔ ایسا تو کوئی پیارا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں اگر تو بات ہے سچائی، بات میں سچائی تو پھر تو آپ کو بولنا پڑے گا، ایسا تو کوئی دیکھا بھی نہیں، سبحان ایسا اللہ، تو کوئی دیکھا بھی نہیں، سبحان ایسا تو کوئی سمجھا بھی نہیں، ایسا تو کوئی جانا بھی نہیں، ایسا تو کوئی آیا بھی نہیں، ایسا تو کوئی سایہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا تو کوئی آیا بھی نہیں، ایسا تو کوئی سایہ بھی نہیں، ایسا تو کوئی پیارا بھی نہیں، ایسا تو کوئی تارا بھی نہیں، ایسا تو کوئی سوہنا بھی نہیں، ایسا تو کوئی موہنا بھی نہیں، ایسا تو کوئی آلہ بھی نہیں، ایسا تو کوئی بالا بھی نہیں، ایسا تو کوئی اولا بھی نہیں، ایسا تو کوئی مولا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا تو کوئی اولا بھی نہیں، ایسا تو کوئی مولا بھی نہیں، مولا بھی نہیں، کہہ دو نا ایسا تو کوئی مولا بھی نہیں، تم تو کہتے ہو من کنت مولا کو فعلی مولا، حضور نے کیا فرمایا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اونچی کو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ پھر دوبارہ غور ہوش کے ساتھ سننا ہے۔ ایسا تو کوئی آلہ بھی نہیں، ایسا تو کوئی بالا بھی نہیں، ایسا تو کوئی اولا بھی نہیں، ایسا تو کوئی مولا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا تو کوئی مولا بھی نہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا تو کوئی مولا بھی نہیں، لیکن ادھر کی بات کیا کروں، اپنے بھی جو ہیں وہ یہاں آ کے چپ ہو جاتے ہیں، ادھر مولا علی پہ کہتے ہیں علی ہمارے مولا ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے علی ہمارے مولا، علی تمہارے مولا، علی ان کے مولا، علی ان کے مولا، لیکن اس کو کیا کہو گے جو علی کا مولا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن نا بھائی علی میرے مولا، علی تیرے مولا، علی ان کے مولا، علی ان کے مولا، علی ادھر کے مولا، علی ادھر کے مولا، علی گھر کے مولا، علی ادھر کے مولا، سبحان اللہ، اس کا کیا کرو گے جو علی کا مولا،
سبحان جس نے خود کہہ دیا من کنتو مولا ہائے سنیو تمہیں ایک جملہ یاد کرنا تھا تم وہ نہ یاد رکھ سکے من کنتو سبحان اللہ سمجھو کوئی بات من کنتو جس کا میں سبحان اللہ آگے تسی آپ کے سمجھ جاؤ سبحان اللہ جس کا میں اس کا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ خیال ہے کہ آخر دعوانا کر دئیے سبحان اللہ کیا کہا من کنتو جس کا میں اس کا علی سبحان ٹھیک اللہ ہے جی من کنتو مولا ہوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا اونچا بولو جس کا میں مولا اس کا علی مولا استاد ہے مصطفیٰ تو شاگرد علی ہے پیر ہے مصطفیٰ تو مرید علی ہے نصاب ہے مصطفیٰ تو کتاب علی ہے نصاب ہے مصطفیٰ تو کتاب علی ہے عمارت ہے مصطفیٰ تو باب علی ہے وفا ہے مصطفیٰ تو وفادار علی ہے دل ہے مصطفیٰ تو دلدار علی ہے جری ہے مصطفیٰ تو جرار علی ہے طلب ہے مصطفیٰ تو طلبگار علی ہے ہستی ہے مصطفیٰ تو حصار علی ہے دل ہے مصطفیٰ تو دلدار علی ہے طلب ہے مصطفیٰ تو طلبگار علی ہے حق ہے مصطفیٰ تو اظہار علی ہے کردار ہے مصطفیٰ تو گفتار علی ہے جزا ہے مصطفیٰ تو جزاوار علی ہے دل ہے مصطفیٰ تو جان علی ہے قرآن ہے مصطفیٰ تو ایمان علی ہے ذیشان ہے مصطفیٰ تو سلطان علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 مولانا فیصل آزاد صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جس کا میں مولا اس کا علی مولا اونچا 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 بولو علی والے بولے جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس کا میں مولا جس کا میں مولا آج کے بعد آدھا نعرہ نہیں لگے گا یہ سنیوں کا سٹیج ہے ہم ایک آنکھ والے نہیں دو آنکھوں والے ہیں ایک آنکھ سے نور صحابہ جھلکتا ہے دوسری آنکھ سے نور اہل بیت جھلکتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں چلے گا تمہیں یہ تو یاد رہا کہ نبی نے کہا کہ جس کا علی مولا یہ بھول گئے کہ جس کا نبی مولا سبحان اللہ جس کا نبی مولا نبی مولا حضور فرماتے ہیں توجہ دوستو بہت قیمتی نکتہ دینے لگا ہوں اپنے مہمانوں کی موجودگی میں عرض کر دوں کہ حضور فرماتے ہیں سیرت حلبیہ میں علامہ حلبی لکھتے ہیں حضور نے کہا مدینہ میں ایک دن صحابہ کو کہ وہ جب میں نے مکہ میں اعلان نبوت کیا تھا اور لیکن کچھ لوگوں نے میرا کلمہ پڑھا تھا اس زمانے میں توجہ اس زمانے میں ادھر والے بھی ادھر والے سبھی سنیں گے اس زمانے میں ایک پتھر بھی مجھے کبھی کبھی سلام کیا کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ چاہتا ہوں بھرپور توجہ یہ دیوبند کا سٹیج ہے یہاں پر یہ ڈھیلی ڈھیلی سبحان اللہ کا مطلب ہے گل سمجھ کوئی نہیں آئی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں گل سمجھ کوئی نہیں ہم تو سمجھانے آتے ہیں میرے بھائی میں لاہور سے چلا ہوں تو سمجھانے کے لیے آیا ہوں آپ کو اور میں چاہتے ہوئے ایک نکتہ سمجھا گیا تو میرا سفر الحمدللہ تمام ہوا سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب مکہ میں چلا کرتا تھا تو ایک پتھر کبھی کبھی مجھے سلام کیا کرتا تھا سبحان اللہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا فرمایا کہ وہ جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا نا آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں اور وہ پتھر مجھے جانتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں اور وہ پتھر مجھے پہچانتا ہے علامہ حلبی نے عجیب نکتہ لکھا فرمایا کہ جانتے ہو وہ پتھر کون سا ہے فرمانے لگے کہ وہ پتھر وہ ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب سنیں ذرا فاروق صاحب کیا کمال علامہ حلبی نے نکتہ لکھا اور آزاد کی ذہن کی اختراع سنیے گا ذرا حضرت حلبی لکھتے ہیں کہ وہ پتھر وہ ہے جو حجر اسود ہے اور حجر اسود کہاں نصب ہے بیت اللہ میں حجر اسود کہاں نصب ہے بیت اللہ میں میں نے کہا کوئی پتھر میرے نبی کو آتے جاتے سلام کر دے سبحان کوئی اللہ پتھر میرے نبی کو آتے جاتے سلام کر دے تو میرا نبی اس کے احسان کا بدلہ کیا دیتا ہے کہ اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے سبحان اللہ اگر تاریخ یاد ہے تو تنصیب حجر اسود کا واقعہ یاد ہے تو اگر سکول میں استاد نے پڑھایا ہے مدرسے میں کسی نے بتایا ہے تو پھر بولیے گا میرا نبی اگر کوئی آتے جاتے پتھر بھی سلام کرے تو میرا نبی سلام کے احسان کا بدلہ یہ دیتا ہے اپنے
عائشہ کا بابا ہو، اگر احسان کرنے والا حضرت ابو بکر ہو، احسان کرنے والا قریشیوں کا سردار ہو، احسان کرنے والا محمد کا یار ہو، تو نبی احسان کا بدلہ یہ دیتا ہے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے روزے میں سلا لیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، وفائے محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ پتھر کہاں نصب ہے؟ بیت اللہ میں، کس نے کیا ہے؟ حضور پاک نے۔ آخری جملے ہیں، اب اس پر سارا خلاصہ میں آپ کی گود میں ڈال رہا ہوں۔ سبحان اللہ، پتھر نصب ہے بیت اللہ میں، نصب کیا ہے رسول اللہ نے، اور ابو بکر کہاں دفن ہے؟ روضہ رسول اللہ میں۔ توجہ، روضہ رسول اللہ میں، اور دفن کیا ہے بولے رسول اللہ نے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کے روزے میں، توجہ یہ آخری جملہ اور آخری نقطہ ہے، یاد رہے گا آپ کو، نبی کے روزے میں اللہ اور رسول کی مرضی کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزے میں، کیا کہا میں نے؟ روزے میں، نبی کے روزے میں اللہ اور رسول کی مرضی کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا آپ سے، کرتے ہوں گے اور کریں گے، میں آپ کو ایک جواب دے رہا ہوں۔ اگر خلافت کی بات کریں کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، ان کو ہونا چاہیے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں، مجھے کسی نے، انور صاحب مجھے کسی نے پرچی لکھ کے دی تھوڑے دن پہلے، اس پہ لکھا تھا کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ کیوں ہیں؟ پرچی پہ کیا لکھا تھا؟ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ کیوں ہے؟ تو مولانا میں نے جواب دیا، میں کیا انہوں نے خلیفہ میں بنایا؟ بولے نا یار، ہوئے سمجھے نہیں آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابو بکر کو خلیفہ میں نے بنایا، مجھ سے کیوں لڑتے ہو؟ مجھ سے کیوں الجھتے ہو؟ مجھ سے کیوں منہ بنائے پھرتے ہو؟ مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جاؤ اس روزے والے سے پوچھو جس نے پہلے اپنا یار بنایا، پھر یار غار بنایا، پھر امت کا امام بنایا، پھر یار مزار بنایا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت سیدنا صدیق اکبر، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، یاد رہے گا آپ کو؟ بے شک۔ آپ سے کوئی اختلاف کرے، بات کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کہنا، نہ ہم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا پہلا، نہ ہم نے عمر کو خلیفہ بنایا دوسرا، نہ ہم نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا تیسرا، اور نہ ہم نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا چوتھا۔ یہ ترتیب اوپر سے لگ کے آئی تھی اور مدینہ میں آ کے مرتب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم چاروں کی بات کرتے ہیں، ساروں کی بات کرتے ہیں، پیاروں کی بات کرتے ہیں، مزاروں کی بات کرتے ہیں، لاکھوں کی بات کرتے ہیں، ہزاروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری جملے میں عرض کرتا چلوں کہ حضور کے روزے میں، حضور کے روزے میں اللہ اور رسول کی مرضی کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا۔ یہ تو تھا نا میں والا مسئلہ، اب آگے چلیں، میں والا مسئلہ تو ہوا ختم، کیونکہ اب تو میں جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام آئیں گے اور وہ روزے میں جائیں گے، کیا کہتے ہیں؟ روزے میں، اگلی بات میں نہیں کرتا، بڑی تکلیف دہ ہے، کہتے ہیں ہمارے امام آئیں گے تو روزے میں جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ وہاں اللہ اور رسول کی مرضی کے بغیر کوئی روزے میں جا نہیں سکتا۔ بات ختم ہو گئی، آگے چلیں۔ اہل سنت علماء دیوبند کے نظریات کی طاقت دیکھیے۔ ابھی تو میں نے کی بات کی ہے کہ نبی کے روزے میں اللہ اور رسول کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ ہمارا ایمان، عقیدہ اور ہمارا یقین یہ ہے کہ نبی کے روزے پہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان وہ اللہ، میں والی گل مک گئی ہے یار، آ جاؤ ادھر۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، میں تو لکیر لگ گئی، وہ تو ہو گیا طے، اب قیامت تک کوئی نہیں جا سکتا۔ فاروق صاحب بیٹھے ہیں، عالم دین ہے یہ، مولانا فاروق معاویہ، فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے، میرے نبی نے خود مہر لگائی، جیسے اپنی نبوت کی مہر بتائی ویسے یہ مہر لگائی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کل روز قیامت، سبحان اللہ، کل روز قیامت اسی روزے سے میں اٹھوں گا اور میرے ایک طرف
अबू बकर उठेगा और एक तरफ उमर उठेगा और मेरे पांव से सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, यार बुरे हो के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पांव से बिलाल उठेंगे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, है मेरे आका व मौला, ये तो मंजर बदल गया। आजाद को जोर लगा लगा के तकरीर कर रहा था, पसीनो पसीनी हो गया, लोगों के चेहरे पे कभी मुस्कान आती है, कभी उठान आती है। अब मैं क्या जवाब दूं? आप तो फरमाते हैं जब रोजे कयामत, इस रोजे से मैं उठूंगा, एक तरफ अबू बकर उठेगा, एक तरफ उमर उठेगा और कदमों से बिलाल उठेगा। मैंने तो कहा कि रोजे में जा कोई नहीं सकता। फरमाया तो बता ना कि जा कोई नहीं सकता, लेकिन वो चाहे तो बुला के कदमों में सुला तो सकता है, सुभान अल्लाह, कदमों से उठा तो सकता है, उठाने पर कादिर है, क्योंकि वो मेरे अल्लाह के फैसले हैं। जिसको चाहेगा रोजे कयामत कदमों से उठा लेगा। ईमान यही है कि अल्लाह और रसूल की मर्जी के बगैर रोजे में कोई जा नहीं सकता, और अल्लाह और रसूल की मर्जी के बगैर रोजे पे भी कोई जा नहीं सकता, पे भी कोई जा नहीं सकता। अली शेर खुदा को हैदर कर्रार कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब मुझे आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं ना हजरत अली पे पढ़ूं। ये मैंने पहले जो कलाम पढ़ा ना, उस्ताद है मुस्तफा तो शागिर्द अली है। आज मेरा दिल था ये पूरा तख्तुल लफ्ज़ कसीदा पढ़ जाऊंगा, रटा था मैंने बड़ा टका के, लेकिन मैंने ये नहीं पढ़ा इस वजह से कि मेरे अहबाब जो आए हैं उनका वक्त है। जिस तरह किफायतुल्लाह साहब ने कहा कि मैं किसी का वक्त नहीं खाता, मैं भी किसी का वक्त नहीं खाता, तो लेकिन ये जुमला जरूर पढ़ूंगा अकीदे और नजरिए के मुताबिक कि अली शेर खुदा को अली शेर खुदा को हैदर कर्रार कहते हैं। सुभान अल्लाह, भाई सुनियो, तुम्हें पता चले ना कर्रार का माना क्या है। खुदा की कसम तुम नारे लगाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पता चला था कर्रार का माना क्या है। कहा पलटना, झपटना, झपट कर पलटना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करार का मतलब है झपटना, पलटना, पलट कर झपटना। करार उसे कहते हैं जो पीछे हट हट के हमला करता है। जिसने आपकी जुबान में कहने लगा हूं, वैसे सराकी सही नहीं आती मुझे, आपकी जुबान में यानी पंजाबी में कहता हूं कि अली वो है, हैदर वो है, करार वो है जिसने पीछे हट हट के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसने पीछे हट हट के यहूदियों की हिक पे वार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली शेर खुदा को हैदर कर्रार कहते हैं। अली शेर खुदा को हैदर कर्रार कहते हैं। इमामुल औलिया और सैयद अबरार कहते हैं। शुजाअत में बड़े मशहूर हैं वो फातिह खैबर, उन्हें शेर खुदा जब्बार की तलवार कहते हैं। उठा लें हाथ में गर जुल्फकार अपने शहे वाला, तो उनको अहले ईमा कातिल अशरार कहते हैं। नहीं दुनिया में कोई हैदर कर्रार का सानी, सभी ये बात कहते हैं, नहीं दो चार कहते हैं। अली मौलाए उम्मत हैं, अली मौलाए मिल्लत हैं। मुहाजिर भी ये कहते हैं, यही अंसार कहते हैं। कोई क्या जान सकता है अली का मर्तबा क्या है, वो मेरे हैं मैं उनका हूँ, मेरी सरकार कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात कहाँ आके खत्म हुई? वो मेरे हैं, मैं उनका, बोलो बोलो, वो मेरे हैं, मैं उनका, मैं उनका हूँ। किस्सा मुख्तसर, अली को जो भी शान मिली है मेरे मुस्तफा से मिली है। सुभान अल्लाह। अली को जो भी मकाम मिला है मेरे मुस्तफा से मिला है। इसलिए अली भी मेरा मौला है, लेकिन वो मौला सब मौलाओं का मौला है जो मेरा नबी मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा तो कोई आला भी नहीं, ऐसा तो कोई बाला भी नहीं, ऐसा तो कोई औला भी नहीं, ऐसा तो कोई हाथ उठा के, ऐसा तो कोई मौला भी नहीं। अरे ऐसे तो कोई आता भी नहीं, ऐसे तो कोई जाता भी नहीं, ऐसे तो कोई सोता भी नहीं, ऐसे तो कोई उठता भी नहीं, ऐसे तो कोई पीता भी नहीं, ऐसे तो कोई खाता भी नहीं, ऐसे तो कोई देता भी नहीं, ऐसे तो कोई लेता भी नहीं, ऐसे तो कोई करता भी नहीं, ऐसे तो कभी होता भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उंगली का इशारा और चांद का टूट जाना याद आ जाए तो बाद में मुझे फोन करके सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत